پیپلز پارٹی اور اس لیگ کے لیے میدان کھلا ہے اور ان کا جو سیاسی موقف ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ میدان عمل میں رہیں اور خاموش رہنا یا یہ کہ ان کو موقع ملنا چاہیے، یہ ایک جعلی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ جمعیت علماء اسلام وہ میدان میں ہے اور 10 ملین مارچ کر چکی ہے، جس میں لاکھوں انسان کے اجتماعات میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستان کی میڈیا وہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ نہیں، جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت 5 سال مکمل کر پائے گی؟ 5 دن بھی اس کو نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ خود نہیں مکمل کر رہی ہے۔ اس کی مثبت جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت پڑی ہوئی ہے اسی نے اس کو بنایا، وہی اس کو رکھ رہی ہے اور اب وہی اس کے اوپر بوجھ ہے، کیونکہ اس ملک کو ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ آپ کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، فائنینشلی آپ بالکل دیوالیہ پن کے کنارے کھڑے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ حکومتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ ملک کو 5 مہینوں کے اندر بہت ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، اسلامی اور نظریاتی لحاظ سے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ ملک ہمیں ڈوبتا ہوا نظر نہ آ رہا ہے۔ حضرت فواد چودھری صاحب اور چودھری شجاعت حسین نے آج کل بیان دیا ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے کہ فوجی عدالتوں کا قیام ناگزیر ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں فوج خود دعویٰ کر رہی ہے اور بھرپور دعویٰ ہے کہ ہم نے اب امن قائم کر لیا ہے، اور ہم نے جب شمالی وزیرستان میں بہت بڑا ملین مارچ کیا اس کا بھی انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ دیکھیے امن ہے تو اتنا بڑا جلسہ ہو سکا ہے، تو جب امن آ گیا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ بہت زیادہ امن آ گیا ہے تو پھر اس کے بعد فوجی عدالتوں کی جو جواز بتایا گیا تھا چند سال پہلے وہ تو اب موجود نہیں رہا ہے۔ اور ہم نے تو ابتدا میں بھی اس عمل کو ایک غیر جمہوری عمل کہا تھا، نواز شریف کے ساتھ اتحادی ہونے کے باوجود ہم نے اس کو ووٹ نہیں کیا تھا، اور آج بھی ہم اپنے اس موقع پہ قائم ہیں۔ شیخ رشید آپ کی بڑی مخالفت کرتے ہیں اور انہوں نے کل ایک بیان جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مولانا نعمان صاحب کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ میری شاگردی اختیار کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں مر گیا ہوں۔ آپ بتائیں کہ کیا بلاول بھٹو کو اپنی شاگردی میں لینے جا رہے ہیں؟ ہو جاتے ہیں۔ اسد عمر نے کہا ہے جی کہ ابھی جو مہنگائی کا اعتراف انہوں نے کیا کہ مہنگائی ضرور ہے لیکن 2013 اور 2008 کے مقابلے میں کم ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں ان کو شرم آنی چاہیے ان باتوں پہ۔ اعتراف کر لو کہ ہم ناکام ہیں، ہمیں حکومت کرنا نہیں آتا، ہم ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت حکمران بنے ہیں، کوئی لے کے آیا ہے ہمیں، جیسے کہ ان کے بعد ذرا کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی لے کر آیا۔ اچھا، نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کیا چونکہ امتیازی قانون ہے اور مدارس اور مذہبی اداروں کے خلاف وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس امتیازی قانون کی پہلے دن سے میں نے مخالفت کی ہے اور ہماری جماعت اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اور نیب کے حوالے سے